الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم ترى کیا دیکھا نہیں آپ نے إلى الذي اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک کیونکہ دیا اللہ نے اس کو ملک اذ قال ابراہیم جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے قال تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں نعوذ باللہ قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے فأت بها من المغرب پس تو لے آ اس کو مغرب سے فبہت الذی کفر پس حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین سورۃ البقرہ کا 35واں رکوع آیت نمبر 258 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، اور کافروں کے دوست شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ دو باتیں، دو ضابطے بیان ہو گئے کہ اللہ اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے اور شیاطین نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان دو ضابطوں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک واقعہ ہے جو دوسرے ضابطے کے متعلق ہے کہ شیاطین انسانوں کو نور سے اندھیروں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں۔ یعنی جو ضابطہ بعد میں بیان ہوا اس پر تفریح کے طور پر واقعہ پہلے بیان ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آ جائے گا 2 اور واقعات
جو اللہ اپنے بندوں کی کس طرح دستگیری فرماتے ہیں اور کس طرح نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن آج کے سبق میں اس ضدی کا ذکر ہے، اس بدبخت کا ذکر ہے کہ جس کا دوست شیطان تھا، جس کے سامنے روشنی تو آئی، نور تو آیا، لیکن شیطان نے نور سے نکالا اور اندھیروں کی طرف ہی اس کو رہنے دیا اور لے کر چلا گیا۔ یہ شخص نمرود تھا جو تخت پر بیٹھا اور بادشاہی کے غرور اور نشے میں مبتلا ہوا، اور اس بدبخت نے یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں اور میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حکومت کے ملنے کے بعد غرور اور مبتلا ہونے والے، بہت زیادہ تکبر کرنے والے دنیا میں آئے، اور حکومت کے ملنے کے بعد عاجزی اور انکساری کرنے والے اور اللہ کی یاد میں مبتلا رہنے والے یہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے تخت و تاج کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو نہیں بھلایا۔ اکثر دنیا میں جب لوگوں کو اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ ظلم بھی کرتے ہیں، ستم بھی کرتے ہیں، اور تکبر جیسے موذی مرض کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اور تکبر کا انجام پھر ذلت اور رسوائی ہوتا ہے، اور اس کا انجام پھر خسارہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فرماتے ہیں تکبر ہی نے شیطان کو رسوا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ لعنت والے جال میں یا لعنت والی قید میں اس کو گرفتار کیا۔ تواضع کنند ہوش مند گزیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں۔ عاجزی عقل والا اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ ٹینی جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹینی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ بہرکیف اس بدبخت نے بھی، اس کی ذلت مقدر میں تھی اور اس نے بھی بڑائی اور تکبر کا دعوے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دربار میں یہ ضابطہ رکھا تھا کہ جو مجھ سے غلہ لینے کے لیے آئے پہلے میری تعریفیں کرے، اور بعض دفعہ سجدے کا بھی کہتا کہ میرے سامنے جھکیں اور پھر میں غلہ دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، یہ پیدائشی طور پر ہی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ، بالخصوص جو شرک جیسا موذی مرض ہو، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ نبی تو آتا ہی شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کل تاج نبوت پہنانا ہے، اور پھر جنہوں نے جناب شرک کی جڑیں کاٹنی ہے تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ کل آپ نے بھی تو یہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطیاں نہیں کرتے، اس لیے کہ تاکہ کوئی ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف میں نہیں ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے بے حیائی کو دور کر دیا، ہم نے خود دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کرتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، تو یہ وہ متکبر تھا کہ جس کا دماغ غرور سے بھرا ہوا تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے بادشاہوں میں جس نے سب سے پہلے سر پہ تاج رکھنا شروع کیا، یعنی یہ رواج بھی اسی نے ڈالا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس نے وہی مطالبہ کیا کہ جناب غلہ ایسے تو نہیں ملے گا جب تک کہ میرے سامنے جھکا نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی بھلا کہاں جھکتے ہیں کسی غیر کے سامنے؟ انہوں نے کہا یہ بابا مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں تیرے سامنے جھکوں گا، یہ گردن جھکے گی تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکے گی، یہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے والی گردن نہیں ہے۔ تو اب جناب بحث شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس نے کہا جی رب کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بارے میں بحث کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پیدا میں نے کیا اور اس کو یہ حکومت میں نے عطا کی ہے، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ جو کچھ تھا یہ میں نے عطا کیا ہے، لیکن اسی مرتبے اور عزت کی وجہ سے یہ بدبخت میرے بارے میں ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا معاندین اور ضدیوں کے ساتھ کبھی کبھی جھگڑا بحث بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اس میں یہ دھیان رہے کہ بحث وہ بندہ کرے جس کو
کچھ علم ہو اور دین کو جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ جناب پنگا لے بیٹھے اور پھر جناب جواب خود اپنے پاس نہ ہو اور خود ہی شک میں پڑ جائے. سمجھ آئی؟ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ بے دینوں معاندین سے ہر بندہ مت الجھے. ہاں اس کو کسی صاحب علم کے پاس لے آئے اور وہ اسے اس کے دلائل کا جواب دے، یا کم از کم وہ بات کرے جس کے بارے میں بندے کو علم مکمل ہو. ورنہ ایسا نہ ہو ہر بندے کے ساتھ ہر بندہ بحث شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ خود ہی شک میں پڑ جائے گا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس بدبخت کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں. حاج حجت دلیل قائم کی، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاج ابراہیم، بظاہر یوں لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی حجت دلیل پیش کر رہے ہیں اور وہ اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، حالانکہ مشرک کے پاس کون سی دلیل ہے؟ لیکن اپنے خیال میں تو وہ یہ سمجھ رہا تھا نا کہ میں دلیلیں دے رہا ہوں. اپنے خیال میں تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں دلیل میں، ورنہ تو وہ دلیل کی کوئی حیثیت نہیں تھی سچے دلائل کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے اور اس کی عبادت اور پکار کرے، لا برہان لہو بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قاری شعیب صاحب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. سمجھ آئی؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کرے کوئی دلیل نہیں. تو یہ جو دلیل تھی یہ اس کے اپنے ذہن اور خیال کے مطابق تھی جو اس نے گھڑ رکھی تھی. اچھا یہ کیوں جھگڑا کر رہا تھا رب کے بارے میں، کیا وجہ تھی؟ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو ملک دے دیا. اگر اللہ اس کو فقیر بناتا، لقمے لقمے کو ترس رہا ہوتا، پھر یہ دعوے نہ کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ملک دے دیا، تاج دے دی، حکومت دے دیا، اور پھر اس کی وجہ سے اس نے جھگڑے کرنے شروع کر دیے. ورنہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی آزمائشوں والی نا. کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ دے کر آزماتے ہیں. سورۃ الفجر میں فرمایا اما اذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، کبھی اللہ یوں آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ یوں آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، رزق کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. کبھی رزق دے کر کے آزماتا ہے، کبھی رزق لے کر کے آزماتا ہے، کبھی تخت و تاج دے کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ دے کر آزماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جھگڑے کر رہا تھا میرے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ ملک دیا کس نے؟ اللہ نے ملک دیا. پھر اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا اللہ کے پاک باز بندے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ. اذ قال ابراہیم، اب ذرا جھگڑے کی تفصیل، بحث مباحثہ جو ہوا کیسے ہوا. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی جب اس نے پوچھا کون ہے تیرا رب، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، وہ ہے میرا رب جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ. ایک وہی ہے رب کی ذات، ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ. وہی تنہا مالک ہے موت اور حیات کا، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت کے گھاٹ اتار دے. وہ چاہے 100 سالہ بوڑھا زندہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، زندگی سے تنگ آ چکا ہے، چاہتا ہے مر جاؤں لیکن موت نہیں آ رہی، اور ادھر ایک دن کا بچہ وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ چاہے ساری کائنات والے مل جائیں، کسی بندے کو مارنا چاہیں وہ نہ مارنا چاہے،
کوئی اس کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتا۔ فرمایا چھریاں چل رہی ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر کے اندر پرورش کر کے بتا دیتا ہے فرعون موت حیات کا مالک نہیں، موت حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سولی لٹکی ہوئی ہے، یہودی اکٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پھندے پہ لٹکا دینا ہے، اور اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو قتل کر سکے نہ تو سولی پہ لٹکا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کے بتا دیا لوگو تم موت حیات کے مالک نہیں، موت حیات کا مالک کون؟ اللہ۔ تلواریں چمک رہی ہیں، گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میرے محبوب کافروں نے تیرے بارے میں مشورہ کیا یا تو آپ کو شہید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے، پھر اتفاق کیا نہیں شہید ہی کرنا چاہیے، سارے مل کر حملہ کریں گے، قاتل کا پتہ بھی کوئی نہ چلے گا، بڑے اپنے طور پہ تدبیریں بنائیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیریں بنائی، میں اللہ نے اپنی تدبیر بنائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی تدبیریں فیل ہو گئیں، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ موت حیات کا مالک کون؟ اللہ۔ اور موت دینا چاہے پھر بھی کوئی روک نہیں سکتا، موت دینا چاہے پھر بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر بھی حکومت ہے، انسانوں پر بھی حکومت ہے، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا، فرمایا لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اللہ نے وہیں پر موت کا فیصلہ کر لیا۔ پھر دیمک لگی اس لاٹھی کو کھایا، فلما خر، حضرت نیچے جا گرے، تبینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تب جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت کی تو وفات ہو گئی ہے، موت کا فیصلہ کرنے پہ آئے تو سلیمان علیہ السلام پہ کھڑے ہی کر دے۔ موت حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ موت کا فیصلہ کرنے پر آئے وہ شداد جو مقابلے کے اندر بڑے باغ بناتا ہے اور کہتا ہے مجھے رب کی جنت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مجھے یہی والے باغات کافی ہیں، اللہ موت کا فیصلہ کرے تو ایک آنکھ دیکھنے کی مہلت بھی نہ دے اس کو، ادھر ہی موت کا فیصلہ کر لے۔ موت کا فیصلہ کرنے پہ آئے قارون جو خزانوں کا مالک ہے، فخسفنا به وبدارہ الارض، اس کو زمین کے اندر دھنسا کے موت کے گھاٹ اتار دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ارے موت کا فیصلہ تو یوں بھی کرتا ہے، رحمت کائنات، دو جہاں کے سردار، آپ کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا لخت جگر ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل دکھی ہے، آنکھیں نم ہیں، ابراہیم بچے تیری جدائی کی وجہ سے تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے غمگین ہیں، لیکن موت کا فیصلہ محمد کریم کے ہاتھوں کے اوپر فرما دیا کرتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، او ابراہیم کون ہے تیرا رب؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ قال، وہ لعین آگے سے بدبخت یوں کہنے لگا، انا احیی و امیت، کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، نے کہا یہ سارا کام تو میں کرتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک
آدمی کو اس نے قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی، اور ایک آدمی کے قتل کا آرڈر تھا، کہا اس کو چھوڑ دو، کہا دیکھو جی میں نے زندہ کر دیا۔ بدبخت نے یہ نہ سمجھا کہ زندگی اس کو نہیں کہتے کہ کسی کو قتل سے بچاؤ، زندگی تو کہتے ہیں کسی بے جان کے اندر جان ڈال دو، لیکن جب بندہ ضد پہ آ جائے پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے یہ حرکت کی، اندھوں کی نگری میں، کہتے ہیں نا اندھوں کی نگری میں کانا راجا، اندھے کی نگری میں اس کانے راجے نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ فلاں آدمی کو پھانسی دے دو۔ اب کہتے ہیں وہ پھندا ذرا بڑا تھا، وہ بندہ جس کی آرڈر ملا تھا گردن ذرا چھوٹی تھی، عقل تھا ان کے اندر کوئی نہیں، اس کو جو لٹکاتے نا وہ نیچے گر جاتا، پھڑک ہوتی اور نیچے گر جاتا۔ وہ بادشاہ سلامت بھی تشریف فرما تھے اندھوں کی نگری کے، کہا جی یہ پھندا فٹ نہیں آ رہا، اس نے کہا اس کو رہنے دو، کسی موٹی گردن والے کو دے دو، جس کے گلے میں فٹ آتا ہے اس کو دے دو، ہم نے تو ایک مطلب ٹوٹلی پورا کرنا ہے۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا اس نمرود بدبخت نے کہ جناب چلو اس کو چھوڑ دو، اس کو مار دو۔ کہنے لگا دیکھو میں خدا ہوں کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ بھائی اس طرح موت حیات کا مالک نہیں ہوتا تو بحث لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ایک تو نہیں ہے نا، دلائل تو بے شمار ہیں۔ یہاں سے یہ بھی مناظرے کا اصول مفسرین بیان کرتے ہیں، اگر کسی بدبخت کے ساتھ بحث ہو جائے اور سمجھے کہ ایک دلیل پہ اس نے پنگا ڈالا ہوا ہے، نہیں دوسری دے دو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو چھوڑ کر آگے دوسری بھی پیش کر دی۔ مطلب الجھنا نہیں ہوتا، مطلب سمجھانا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اچھا تو زندگی اور موت کا مالک ہے، چل اس دلیل کو رہنے دے، دوسری بات سن۔ قال ابراہیم، پھر بولے ابراہیم علیہ السلام اور کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بس بے شک میرا اللہ تو سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا مغرب سے لے کر آ جا۔ اگر سارا نظام تو چلا رہا ہے نا بے وقوف آدمی، تو لے آنا ذرا مغرب سے تاکہ پتہ چلے میرا اللہ تو مشرق سے لے کر آتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، بہتا حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، سمجھ نہ آئے اس بات کا کیا جواب دوں۔ وہاں تو ایک بندے کو مار کے جواب دے دیا تھا، اب سورج کے ساتھ پنگا کون لے، کس کے بس کی بات ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، سورج تو چلتا ہے اپنی مقدار اور اپنے راستے پر، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ کس نے اندازے مقرر کیے ہیں؟ اللہ۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کی منزلیں بھی رب کہتا ہے ہم نے مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ کھجور کی ٹینی کی طرح چھوٹا سا ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج کے اندر جرت نہیں کہ جا کے چاند سے ٹکرا جائے، رات کے اندر ہمت نہیں کہ دن سے پہلے آ جائے، دونوں اپنے اوقات میں آتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کلٌ فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مدار دیا ہے، اسی کے اندر سب تیر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا، پالتا ہے بیج کو، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، خوشے کے اندر موتیوں کی طرح گندم کے دانے پڑے ہوئی ہیں، موسم کبھی تبدیل ہو رہے ہیں، یہ سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فأت بها من المغرب، اللہ تو روزانہ سورج کو مشرق سے لے کر آندا ہے، تیرے اندر جرت ہے تو لے آنا مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پایا۔ اچھا اتنے واضح دلیل کے بعد مان گیا کہ کوئی نہیں؟ فرمایا کوئی نہیں، مانا پھر بھی نہیں، کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے دل میں طلب موجود ہوتی ہے۔ تو دلیل جو کل کے سبق میں بات ہوئی تھی، کافروں کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اندھیروں کی جانب۔ دیکھو کتنا واضح نور آ گیا، چمک کے سامنے دلیل آ گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، کوئی مغرب سے کر نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی کافر کہتے ہیں، کافروں کے دوست شیطان ہیں، کہتے ہیں نا پتر پھر بھی ڈٹ کے رہ اور ماننا تو نے نہیں ہے۔ چنانچہ اس بدبخت نے پھر بھی مانا کوئی نہیں ہے اور ضد پر ڈٹا رہا۔ اللہ ضد سے محفوظ فرمائے، دلیل سن کر اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو ملک عطا فرمایا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بها من المغرب، پس تو لے آ اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، پس حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔